ایک پرانا کنواں، اس کے اندر سے اچانک ایک خوبصورت لڑکی نکلتی ہے۔ ایک سوداگر اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کنویں کے اندر ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ یہ کہانی حسد، دھوکے اور معجزاتی نجات کی ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں کے درمیان ایک خوشحال سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت پر حکومت کرتا تھا ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ سلیم شاہ۔ اس کی ملکہ زہرہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ اپنی ملکہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور خدا نے انہیں 3 پیاری بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بڑی شہزادی ماہنور، درمیانی شہزادی گلنار اور سب سے چھوٹی ماہین۔ محل میں خوشیوں کی بہار تھی۔ شہزادیاں محل کے باغوں میں کھیلتی تھیں، راہداریوں میں ہنستی تھیں اور شام کو ملکہ کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتی تھیں۔ لیکن خوشیوں سے بھری اس زندگی میں اچانک اندھیرا چھا گیا۔ ایک دن ملکہ شدید بیمار ہو گئی۔ دور دور سے حکیم اور طبیب بلائے گئے، ہر دوا آزمائی گئی، مگر ملکہ کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور محل کے کمرے سنہری روشنی سے بھرے ہوئے تھے، ملکہ نے کمزور ہاتھوں سے بادشاہ سلیم کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی ملکہ کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک گئیں۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ اور تینوں شہزادیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ محل میں ایک کنیز تھی، سلمیٰ۔ اس غم کی گھڑی میں وہ ان کا خیال رکھتی، انہیں دلاسا دیتی، ان کے لیے خود کھانا بناتی اور ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ لیکن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی، وہ ایک تاج نکالتی، اسے اپنے سر پر رکھتی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو ملکہ بنتے ہوئے دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، ایک دن میں اس سلطنت کی ملکہ بن کر رہوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادیاں جوان ہو گئیں۔ ایک دن سلمیٰ نے بڑی محبت سے کہا، آپ کبھی محل سے باہر نہیں گئیں؟ باہر کی دنیا بہت خوبصورت ہے، پہاڑ، میدان، جنگل اور جھرنے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتی ہوں۔ یہ سن کر شہزادیاں بہت خوش ہو گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ پہلے تو بادشاہ نے انکار کر دیا، لیکن شہزادیوں کی ضد اور سلمیٰ پر اعتماد کی وجہ سے آخر کار اس نے اجازت دے دی۔ اگلے دن ایک خوبصورت بگی تیار کی گئی۔ سلمیٰ، تینوں شہزادیاں اور 2 محافظ سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں بگی گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے چند ڈاکو نکلے۔ انہوں نے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور چند ہی لمحوں میں دونوں محافظ مارے گئے۔ سب کچھ سلمیٰ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ شہزادیاں خوفزدہ ہو گئیں۔ سلمیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے ساتھ آؤ، اور وہ انہیں دوڑاتی ہوئی جنگل کے اندر ایک ویران جگہ پر لے گئی، جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ اچانک اس نے تینوں شہزادیوں کو دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں جا گریں۔ اوپر سے سلمیٰ کی سرد آواز گونجی، یہیں مرو تم لوگ، تمہاری ماں کو بھی میں نے ہی زہر دیا تھا۔ اب مجھے ملکہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور وہ کہکہ لگاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا۔ دیواروں کے ساتھ کچھ جنگلی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں، جن پر چھوٹے چھوٹے بیر لگے تھے۔ شہزادیاں انہی بیروں سے اپنا پیٹ بھرتیں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، لیکن امید باقی تھی۔
ادھر سلمہ روتے دھوتے اور دکھی ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے محل پہنچی اور رو رو کر بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور محافظوں اور شہزادیوں کو مار ڈالا، اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، اس کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ وہ خاموش رہتا اور ملکہ اور شہزادیوں کو یاد کر کر کے روتا رہتا۔ کنیز اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی کہ اسے بتا سکے کہ اب یہی اس کا خیال رکھ سکتی ہے، اور اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ غم کو بھلانے کے لیے نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، اور اس کے لیے وہ بادشاہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو بادشاہ انکار کرتا رہا، لیکن آخر سلمہ کی مکاری کا تیر نشانے پر لگا اور بادشاہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ادھر شہزادیاں کنویں میں زندگی گزار رہی تھیں کہ ایک دن ایک سوداگر اپنے اونٹوں کے ساتھ اس راستے سے گزرا۔ اسے پیاس لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ اس کنویں سے پانی نکال لوں اور اپنے اونٹوں کو بھی پلا دوں۔ اس نے کنویں میں ڈول ڈال دیا۔ ڈول کو دیکھ کر بڑی شہزادی مہنور بولی، ہم ایک ایک کر کے اس ڈول میں بیٹھ جائیں تو شاید باہر نکل سکتی ہیں۔ پہلے مہنور ڈول میں بیٹھی۔ جیسے ہی سوداگر نے ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں لالچ جاگ اٹھا، اگر میں اسے بیچ دوں تو مجھے بہت ساری دولت مل جائے گی۔ اس نے مہنور کو پکڑ کر اپنے اونٹ سے باندھنا چاہا، لیکن مہنور اس کی نیت پھام گئی اور اچانک اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگی۔ سوداگر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اسی جنگل میں ایک شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ اس کا نام شہزادہ حمزہ تھا۔ وہ ایک ہرن پر نشانہ باندھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک خوفزدہ لڑکی آ گئی۔ مہنور ہانپ رہی تھی اور پریشان تھی۔ شہزادے نے تیر کمان نیچے کیا اور مہنور کو سہارا دیا۔ تم کون ہو؟ اس حالت میں یہاں کیوں ہو؟ مہنور نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اتنے میں سوداگر بھی وہاں پہنچ گیا۔ شہزادے کے سپاہیوں نے فوراً اسے پکڑ کر باندھ دیا۔ شہزادہ مہنور کو اپنے محل میں لے گیا۔ وہاں اس کے والد بادشاہ فرید شاہ نے شہزادی کو دیکھا اور پوچھا، تم کس سلطنت کی شہزادی ہو اور تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی مہنور نے اپنی ماں کا نام بتایا، بادشاہ فرید نے اسے پیار سے گلے لگایا اور کہا، تمہاری ماں زورا میری بہن تھی، اسی لیے تم میں مجھے اپنی بہن کی جھلک نظر آئی۔ پھر اس نے اپنے باقی دونوں شہزادوں، شہزادہ سعد اور شہزادہ زین کو فوراً کنویں کی طرف روانہ کیا کہ دونوں شہزادیوں کو لے آئیں۔ دونوں شہزادے فوراً جنگل پہنچے۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور پھر پہلے شہزادی گلنار اور پھر شہزادی ماہین کو باہر نکال لائے۔ یوں تینوں بہنیں دوبارہ ایک ساتھ ہو گئیں۔ وہ سب خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئیں۔ محل میں بادشاہ سلیم اور کنیز سلمہ کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ جس دن شادی ہونے والی تھی اس دن محل کے دروازے پر گھوڑوں کی آواز گونجی۔ تینوں شہزادے اور تینوں شہزادیاں محل میں داخل ہوئے۔ بادشاہ سلیم شاہ نے جیسے ہی اپنی بیٹیوں کو زندہ دیکھا وہ خوشی اور حیرت سے بے اختیار رو پڑا۔ شہزادیاں دوڑ کر اپنے باپ سے لپٹ گئیں۔ پھر انہوں نے روتے روتے سلمہ کی ساری مکاری بیان کر دی۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، گرفتار کر لو اس مکار عورت کو۔ سپاہیوں نے سلمہ کو پکڑ لیا اور قید خانے کی طرف لے گئے۔ اس کی ساری سازش سب کے سامنے آ گئی تھی۔ کچھ دن بعد بادشاہ فرید شاہ خود اپنے بیٹوں کے ساتھ اس سلطنت میں آئے۔ دونوں بادشاہوں نے ملاقات کی اور پھر فیصلہ کیا کہ شہزادی مہنور کی شادی حمزہ سے، شہزادی گلنار کی شادی شہزادہ سعد سے اور شہزادی ماہین کی شادی شہزادہ زین سے ہوگی۔
پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں، محل چراغوں سے جگمگا اٹھا۔ یوں سچائی نے مکاری کو شکست دی اور تینوں شہزادیاں ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی گزارنے لگیں۔ حسد اور دھوکہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، آخر کار سچائی اور نیکی ہی جیتتی ہے۔